ایران اور ایرانی معاشرہ، جاوید چودھری کے سفر نامہ ایران سے اقتباس۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں، ایرانی ٹیکنالوجی میں آگے ہیں۔ انہوں نے 2011 میں امریکی ڈرون RQ-170 ہیک کر کے فضا سے اتار لیا اور بعد ازاں ریورس انجینئرنگ کر کے ڈرون بنانے شروع کر دیے۔ یہ ڈرون کو ہیک کر کے اتارنے کا پہلا واقعہ تھا اور یہ ان کی ٹیکنالوجی میں مہارت کو ثابت کرتا ہے۔ ملک میں یونیورسٹیوں کی تعداد اسلامی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کل 413 یونیورسٹیاں اور میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹیاں ان کے علاوہ ہیں۔ انجینئرنگ کالجز بہت مضبوط ہیں۔ سڑکیں، ٹنلز، آئل اور گیس کی تلاش، آٹو موبائل، ہارڈ ویئر، معدنیات اور ٹولز، یہ تمام انڈسٹریز لوکل انجینئرز اور ٹیکنالوجی سے چل رہی ہے۔ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے یہ لوگ باہر سے ٹیکنالوجی، آلات اور ماہرین نہیں منگوا سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنی ہر ضرورت ملک کے اندر پوری کر لی۔ زراعت کا محکمہ بھی بہت مضبوط ہے۔ یہ اپنی ضرورت کی تمام اجناس ملک کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں ہائی رائز بلڈنگز ہیں اور یہ بھی انہوں نے خود بنائی ہیں۔ کرنسی کی گراوٹ کے باوجود کسی حصے میں غربت نظر نہیں آتی۔ لوگ مطمئن، خوشحال اور خوش دکھائی دیتے ہیں۔ یونیورسٹی تک تعلیم فری ہے، چنانچہ یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا بہت رجحان ہے۔ دنیا جہاں کی کتابیں فوراً ترجمہ کرتے ہیں اور یہ لاکھوں کی تعداد میں بک جاتی ہیں۔ کتابیں چھاپنے کی ٹیکنالوجی بھی جدید اور مغربی معیار کی ہے۔ میں نے تمام بیسٹ سیلر کتابیں فارسی میں دیکھیں اور لوگ یہ خرید بھی رہے تھے۔ لائبریریاں خوبصورت اور وسیع ہیں۔ کتابوں کی دکانوں میں کافی اور چائے کے کارنر ہیں اور آپ چائے کافی لے کر بک شاپ میں پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ دکاندار آپ کو نہیں روکے گا۔ مجھے مشہد میں فردوسی یونیورسٹی کے ایسٹ اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں 1.5 درجن پروفیسر بیٹھے تھے۔ میں ان کے سوالوں اور نظم و ضبط سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ان میں 3 لوگ پاکستان کے ماہر تھے اور ہمارے ملک کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ انگریزی جاننے والے لوگ بہت کم ہیں، مگر لوگ اب ٹیوشن رکھ کر انگریزی سیکھ رہے ہیں۔ ایران نے مہنگائی اور غربت کا خوب مقابلہ کیا۔ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں دنیا میں مہنگائی سرے سے کوئی ایشو نہیں اور پاکستان میں بھی مہنگائی نہیں ہے تو آپ یقیناً مجھے برا بھلا کہیں گے، مگر حقیقت یہی ہے۔ مہنگائی ہمارے ملک میں مسئلہ ہے اور نہ دنیا کے دوسرے خطوں میں۔ اصل ایشو آمدنی ہے۔ آپ کی آمدنی اگر مہنگائی سے 2-4 گنا زیادہ ہے تو پھر آپ کو ہر چیز سستی محسوس ہوگی۔ ہمارے ملک کا مسئلہ بھی آمدنی ہے۔ ہمارے لوگوں کی آمدنی مہنگائی سے کم ہے۔ میں اکثر اپنے سیاستدانوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں، آپ جتنا زور مہنگائی کم کرنے پر لگا رہے ہیں، آپ اگر اس سے آدھی توجہ آمدنی پر دے دیں تو عوام کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مثلاً ہم اگر آج ملک میں کم از کم آمدنی لاکھ روپے کر دیں تو کل سے لوگوں کو آٹا، دال، چینی، دودھ، دہی، بجلی، گیس اور پٹرول سستا محسوس ہونے لگے گا۔ ہماری حکومت کو چاہیے یہ دل بڑا کر کے اس بجٹ میں کم سے کم آمدنی لاکھ روپے کر دے۔ اس سے ایک بار پوری اکانومی کو جھٹکا لگے گا، مگر سال 6 ماہ میں ہر چیز درست سمت میں چل نکلے گی۔ لیکن اس سے قبل حکومت کو ایک اور کام کرنا ہوگا۔ اسے اکانومی کو کرنسی نوٹ سے کارڈ پر شفٹ کرنا ہوگا۔ اکانومی کا سب سے بڑا بگاڑ کرنسی نوٹ ہے۔ حکومت کو زیادہ نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں اور ان سے پوری معیشت بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر تمام پیمنٹس کارڈ کے ذریعے ہوں گی تو پیچھے صرف ڈیجٹس رہ جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ دے گا اور نہ لے گا اور یوں معاشی پہیہ چل پڑے گا۔ ایران نے یہی کیا۔ یہ لوگ پوری معیشت کو کارڈز اور آن لائن پیمنٹس پر لے گئے ہیں اور لوگوں کی کم سے کم آمدنی میں اضافہ کر دیا ہے، چنانچہ لوگوں کو اب مہنگائی محسوس نہیں ہوتی۔ ہم ایران سے یہ آرٹ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایران کا دوسرا کمال سیاحت ہے۔ میں 116 ملک گھوم چکا ہوں۔ میرے اس تجربے کی وجہ سے ہر حکومت مجھ سے پاکستان کی ٹورزم ڈیولپ کرنے کا نسخہ مانگتی ہے۔ میرا صرف ایک جواب ہوتا ہے، آپ جب تک لوکل ٹورزم ڈیولپ نہیں کریں گے اس وقت تک باہر سے سیاح نہیں آئیں گے۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں ہیں، وہاں یورپ اور امریکہ سے کوئی شخص نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹورزم ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کی وجہ لوکل ٹورزم ہے۔ یہ لوگ سفر بھی کرتے رہتے ہیں اور سیر بھی، جس سے ہوٹل، ریستوران اور شاپنگ کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ چھٹیوں کے دنوں میں ہائی ویز، ہوٹلوں اور ریستورانوں میں جگہ نہیں ملتی۔ ہم بھی اگر پاکستان میں سیاحتی انڈسٹری کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لوکل ٹورزم پر توجہ دینی ہوگی۔ حکومت کو چاہیے یہ ہوٹلوں اور ریستورانوں کے لیے باقاعدہ پالیسی بنائے، ہر شہر میں سیاحتی مقامات کے لیے جگہیں مختص کر دیں اور لوگوں کی ان جگہوں پر تعمیرات کے لیے حوصلہ افزائی کریں۔ ایران میں لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے۔
اسٹریٹ کرائمز اور ہراسانی کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں، چنانچہ لوگ ہر شام گھروں سے باہر نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی شاپس، چائے خانوں اور ریستورانوں کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں، اس سے بھی معاشی پہیہ چل پڑے گا۔ حکومت رات 8 بجے شاپنگ سینٹر بند کرا دے لیکن ریستوران اور کافی شاپس رات 2 بجے تک کھلی رہے، اس سے سماجی اور اقتصادی دونوں تبدیلیاں آئیں گی۔ ایرانی بھی پاکستانیوں کی طرح غیر مطمئن لوگ ہیں۔ ہم جس طرح ہر حکومت اور ہر نظام کے خلاف ہیں، ہم جمہوری ادوار میں فوج کو بلاتے ہیں اور جب فوج آ جاتی ہے تو ہم جمہوریت کی بحالی کی تحریکیں شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایرانی بھی ہر نظام کے خلاف ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی قربانیوں سے شاہ ایران سے جان چھڑائی، لیکن یہ اب دوبارہ شاہ کے زمانے کی آزادیوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ملک میں رقص خانے، ڈسکوز، شراب خانے اور مکمل یورپی لباس چاہتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے یہ لوگ جس دن اس میں کامیاب ہو گئے، یہ اگلے دن دوبارہ اسلامی انقلاب کے لیے مارچ شروع کر دیں گے۔ ایران اور پاکستان کے لوگوں میں یہ عادت کامن ہے۔ مجھے چند ایرانی گھروں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ مشہد میں آرکیٹیکٹ علی نصیری کے گھر گیا۔ ان کی بیگم ملیحہ تجفری مصورہ ہیں اور یہ دونوں میاں بیوی مل کر کام کرتے ہیں۔ ایرانی گھر اندر سے صاف ستھرے لیکن سادہ ہوتے ہیں۔ ان کا گھر پرانے محلے میں تھا، یہ بھی باہر سے عام سا دکھائی دیتا تھا لیکن اندر سے وسیع اور خوبصورت تھا۔ ان کے ساتھ بہت گپ شپ ہوئی۔ خواتین گھر میں حجاب نہیں لیتیں اور یہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی کر لیتی ہیں۔ یہ عادت ثابت کرتی ہے ان کی خواتین با اعتماد اور تگڑی ہیں۔ ماڈرن لوگ بچے پیدا نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو ان کے بچے 1 یا 2 سے زیادہ نہیں ہوتے، جبکہ پاسداران انقلاب کے 5 سے 7 بچے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ایران میں ماڈرن لوگ سمٹتے اور مذہبی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی کی بھی ایک بیٹی تھی۔ مجھے حسین باقری کے گھر بھی جانے کا موقع ملا۔ حسین کا بھی صرف ایک بیٹا ہے، تاہم ان کی بیگم کے ماموں اپنے بچوں کے ساتھ آئے۔ ان کے 2 بچے تھے۔ حسین باقری کی بیگم الہام بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ میں نے ان کے کھانے اور باتوں دونوں کو بہت انجوائے کیا۔ ایرانی گھروں کے اندر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ لوگ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، بالخصوص کھانے کے دوران اختلافی گفتگو نہیں کرتے۔ پورے ایران میں کھانا بنانے اور کھلانے کی روایت ہے۔ یہ روایت ریستورانوں میں بھی ہے، لہٰذا ویٹرز اور کک دل سے سروس دیتے ہیں۔ مجھے ایران میں 10 دنوں میں 52 مختلف ریستورانوں پر کھانا کھانے کا موقع ملا۔ کسی ریستوران کا کھانا برا نہیں تھا اور کسی ویٹر کی سروس خراب نہیں تھی، اور یہ لوگ یہ کام ٹپ کے لالچ میں نہیں کرتے، دل سے کرتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ اور چائے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں، آپ کو میز پر تازہ پھل، ڈرائی فروٹس اور دودھ کے بغیر چائے ملے گی۔ چائے ترکی سٹائل کی ہوتی ہے۔ یہ پتی کو پانی میں ڈال کر مسلسل پکاتے ہیں اور پھر اس میں گرم پانی ڈال کر دودھ کے بغیر پیتے ہیں۔ چینی ڈلیوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ مہمان چینی کے کیوب اٹھا کر منہ میں رکھ لیتا ہے اور اوپر سے چائے کا گھونٹ بھرتا رہتا ہے۔ یوں چینی تھوڑی تھوڑی منہ میں گھلتی رہتی ہے۔ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی لوکل ڈش ضرور ہے اور یہ عموماً صرف اسی شہر سے ملتی ہے۔ مثلاً شیراز کا حلوہ بہار نارنج اور غم بروپلو بہت مشہور ہیں۔ غم بروپلو شیرازی پلاؤ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ غم اور ٹینشن دور کر دیتا ہے، جبکہ حلوہ زعفران سے بنتا ہے اور یہ واقعی لاجواب ہے۔ اصفہان کی بریانی اور خورشتہ مست یہ زعفران اور گوشت کے ذریعے بنائی جاتی ہے اور بے انتہا لذیذ ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جبکہ مشہد کے چلو کباب، پلوما ہیچا، شاندیز کا شیشلک کباب، تہران کا بکلاؤ پلاؤ، اس میں چاول، لوبیا اور گردن کا گوشت ہوتا ہے، اور قم کا سوہان حلوہ لاجواب ہیں۔ کاشان کی سبزیاں بھی انتہائی لذیذ ہوتی ہیں۔ ایران میں لوگ جوتے لے کر گھروں میں داخل نہیں ہوتے، یہ اس سلسلے میں جاپانی ہیں۔ فرشوں پر قالین بچھانے کا بہت رجحان ہے۔ خواتین انتہائی سلیقہ، شعار، مہذب اور مہمان نواز ہیں۔ ایرانی لوگ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ ایران کے خلاف بات نہیں سنتے، امریکہ کے خلاف ہیں لیکن امریکی مصنوعات بہت پسند کرتے ہیں۔ مردوں کو گھڑیاں باندھنے اور عورتوں کو ہلکے زیور پہننے کا بہت شوق ہے۔ لوگوں کو محاورے بہت یاد ہوتے ہیں۔ آپ جس سے بات کرتے ہیں وہ محاورے میں جواب دیتا ہے۔ قصہ مختصر، ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی بار بار سیاحت کی جا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود دل نہیں بھرے گا۔